بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسب معاش کی اہمیت اور اس کا اسلامی تصور بہت امپورٹنٹ بیان ہے، پورا اس کو سنیے گا، 7-8 منٹ کا ہوگا بس، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کسب معاش میں محنت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کسب معاش یعنی روزی کمانا، رزق، حلال رزق کمانا، خود محنت کر کے کمانے کو سراہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کی بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کی جائے۔ جناب رسول نے اس سلسلے میں سیدنا داؤد کا ذکر فرمایا اور اسے کسب ید کے بہتر اور پاکیزہ ہونے کی دلیل بنایا۔ حضرت داؤد کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ زرہیں بناتے تھے اور اگرچہ ان کے محتاج نہیں تھے کیونکہ وہ تو زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے، تاہم انہوں نے کھانے پینے اور گھر کے گزر اوقات کے لیے افضل اور بہتر طریقہ اختیار فرمایا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ بولا، کیوں نہیں، ایک کمبل ہے جس میں سے ہم کچھ اوڑھتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ رسول نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، یہ دونوں کون خریدے گا؟ ایک آدمی بولا، انہیں میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ 1 درہم میں؟ آپ نے پوچھا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ 2 بار یا 3 بار؟ تو ایک شخص بولا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے اسے وہ دونوں چیزیں دے دی اور اسے درہم لے کر انصاری کو دے دی اور فرمایا، ان میں سے 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لکڑی ٹھوک دی اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ شخص گیا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا رہا، پھر آیا اور 10 درہم کما چکا تھا۔ اس نے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ۔ رسول نے فرمایا، تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو۔ لوگ مانگتے ہیں نا، ہر کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، میرے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ محنت کرو، اس سے کماؤ، رزق تھوڑا ہو لیکن محنت کر کے کماؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو۔ مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے۔ ایک تو وہ جو نہایت محتاج ہو، جو بہت زیادہ محتاج ہو، خاک میں لوٹتا ہو۔ دوسرے وہ جس کے سر پر گھبرا دینے والے بھاری قرضے کا بوجھ ہو، یعنی ایک تو وہ ہو گیا جو محتاج ہے، دوسرا وہ جس کے اوپر قرضہ ہے، اور تیسرا وہ کہ جس پر خون کی دیت لازم ہو اور وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ سوال کرے۔ ان 3 لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے رسول کو فرماتے سنا، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے جائے اور لکڑیوں کا گڑھا اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اس میں سے یعنی اس کی قیمت میں سے صدقہ کرے اور اس طرح لوگوں سے بے نیاز رہے، یعنی ان سے نہ مانگے۔ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے مانگے اور اسے دے یا نہ دے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، اور پہلے اسے دو جس کی تم خود کفالت کرتے ہو۔ احادیث مبارکہ میں حلال کمانے کا فریضہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حلال روزی کمانا فرائض لازمہ کے بعد فریضہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں کسب معاش کے دوران پیش آنے والی پریشانی کو مخصوص گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز معاف کرواتی ہے، نہ ہی روزہ اور نہ حج و عمرہ معاف کراتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، پھر انہیں کون سی چیز معاف کرواتی؟ آپ نے فرمایا، ان کا کفارہ کسب معاش میں پیش آنے والی پریشانیاں، یعنی بہت سے ایسی پریشانیاں ہیں یا گناہ ہیں جو عمرہ کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتے، حج کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کی رزق میں پریشانی آتی۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ خود محنت فرما کر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے روزی کماتے، خود کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ قبل از نبوت 1 سے زائد تجارتی اسفار شام اور یمن کی طرف اختیار فرمائے۔ الغرض حضور کی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال روزی کمانا شریعت میں محمود اور مطلوب ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کسب معاش کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تونگری اور مالداری کی وجہ سے آج کے دور میں ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے گا۔
ورنہ اندیشہ ہے کہ اختیاری فقر و فاقہ کہیں کفر و شرک کے قریب ہی نہ لے جائے۔ حضرت سلمان سفیان ثوری فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن جہاں تک آج کے زمانے کا تعلق ہے تو اب مال و دولت مسلمانوں کی ڈھال ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ درہم و دینار اور روپیہ پیسہ نہ ہوتا تو یہ سلاطین اور امراء ہمیں بے دست و پا بنا کر ذلیل و پامال کر ڈالتے۔ نیز انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بہت بھی مال ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا شخص وہی ہوگا۔ توضیحات شرح مشکات مصابیح میں لکھا ہے، یعنی پچھلے زمانے میں مال و دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ مومن اور متقی حضرات مال کو مکروہ سمجھتے تھے، کیونکہ عام ماحول زہد و تقوی کا تھا۔ لوگ غریب و فقیر کو ذلیل و فقیر نہیں سمجھتے تھے، مالی کمزوری کی وجہ سے اس کے ایمان کو تباہ نہیں کرتے تھے۔ نیز بادشاہ و حکمران بھی اچھے ہوتے تھے جو غریب کو سنبھالا دیتے تھے، اس لیے لوگ مال و دولت اکٹھا نہیں کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، مگر اب معاملہ اس کے برعکس ہے کہ غریب و فقیر آدمی کو معاشرے میں ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر اس کے ایمان کو خریدا جاتا ہے۔ نیز حکمران بھی خیر خواہ نہیں رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ غریب آدمی مالداروں اور حکمرانوں کا دست نگر اور دست پناہ بن جائے گا اور ان کے ہاتھ صاف کرنے اور میل کچیل صاف کرنے کے لیے تولیہ اور رومال بن جائے گا۔ پھر مزید لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس اس مال میں سے کچھ بھی ہو اور اس کی اصلاح کرے، مطلب یہ کہ تھوڑا پیسہ بھی ہو تو اس کو کسی کاروبار میں لگا دے، یہ اس کی ترقی اور بڑھوتری ہے، یا پھر اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قناعت کے ساتھ خرچ کرے، اسراف نہ کرے۔ قسم معاش کے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے کون سا افضل ہے اس کی تعین میں سلف صالحین کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب کاندلوی کی ایک بہترین کتاب فضائل تجارت سے خلاصتاً کچھ بحث ذیل میں نقل کی جاتی۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک کمائی کے ذرائع میں 3 ہیں: تجارت، زراعت اور اجارہ۔ تجارت، زراعت اور اجارہ، اور ہر ایک کے فضائل میں بہت کثرت سے احادیث ہیں۔ بعض حضرات نے صنعت و حرفت کو بھی اس میں شامل کیا جیسا کہ اوپر گزرا ہے۔ میرے نزدیک وہ ذرائع آمدنی میں نہیں ہے، اسباب آمدنی میں ہے، اور آمدنی کے اسباب بہت سے ہیں، ہبہ ہے، میراث ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جنہوں نے اس کو کمائی کے اسباب میں شمار کیا ہے میرے نزدیک صحیح نہیں، اس لیے کہ دراصل صنعت و حرفت کمائی نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اگر ایک شخص کو جوتے بنانے آتے ہیں یا جوتے بنانے کا پیشہ کرتا ہے، وہ جوتے بنا کر کوٹھی بھر لے، اس سے کیا آمدنی ہوگی؟ یا تو اس کو بچے گا یا پھر جوتے یا کسی کا نوکر ہو کر اس کا مال بنائے۔ یہ دونوں طریقے تجارت اجارہ میں آ گئے، اور اس سے بھی زیادہ کبھی جہاد کو کمائی کے اسباب میں شمار کرنا ہے، اس لیے کہ جہاد میں اگر کمائی کی نیت ہوگی تو جہاد ہی باطل ہے۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تجارت افضل ہے، وہ بحیثیت پیشہ کے ہے، اس لیے کہ تجارت میں آدمی اپنے اوقات کا مالک ہوتا ہے، تعلیم و تعلم، تبلیغ و افتاء وغیرہ کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اجارہ دینی کاموں کے لیے ہو تو وہ تجارت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہ واقعی دین کا کام ہے، مگر شرط یہ کہ وہ وہی دین کا کام مقصود ہو اور تنخواہ بدرجہ مجبوری ہے۔ میرے اکابر دیوبند کا زیادہ معاملہ اس کا رہا ہے اور اس کا مدار اس پر ہے کہ کام کو اصل سمجھے اور تنخواہ کو اللہ کا عطیہ۔ اس لیے اگر کسی جگہ پر کوئی دینی کام کر رہا ہو، تدریس، افتاء وغیرہ، اور اس سے زیادہ کسی دوسرے مدرسے میں تنخواہ ملے تو پہلی جگہ کو محض کثرت تنخواہ کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ میں نے جملہ اکابر کا یہ معمول بہت اہتمام سے ہمیشہ دیکھا، جس کو آپ اپنی کتاب میں لکھ بھی چکے ہیں، کہ انہوں نے اپنی تنخواہوں کو ہمیشہ اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھا۔ در حقیقت میرے اکابر کے بہت سے واقعات اس کی تائید میں ہے کہ تنخواہ کو وہ کبھی اصل یا معتبادانہ چیز نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، جیسے میں نے اوپر لکھا، اور تنخواہ کو محض عطیہ الہی سمجھتے تھے، جو ہم لوگوں میں بالکل مفقود ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر میں نے اجارہ تعلیم کو سب انواع سے افضل لکھا ہے۔ اس ملازمت کے بعد تجارت افضل ہے، اس لیے کہ تاجر اپنے اوقات کا حاکم ہوتا ہے، وہ تجارت کے ساتھ دوسرے دینی کام، تعلیم، تدریس، تبلیغ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بات ذہن میں رہے کہ تجارت، زراعت اور اجارہ کے لیے بے شمار شعبہ جات میں ہے جن کا احاطہ کرنا اس مختصر تحریر پر ناممکن ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو اس بیس پہ اگر انسان چلے اور اس کو سمجھے تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جاتی ہے انسان کے لیے پھر۔